شاہ جی وہیں تھے, اسد عمر صاحب بھی تھے, فواد چودھری, آئی واز دیئر. شاہ محمد قریشی صاحب نے وہاں اپنا نقطۂ نظر پارٹی کا پیش کیا. مجھے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس موڈ میں تھی, یا ان کا یہ تھا کہ کیا مزید بات چیت آگے ہو. لیکن جس طریقے سے پی ڈی ایم نے کیا ہے, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا جو ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا ان کے اور جو کولیگز ہیں وہ ہوں, سعد رفیق صاحب ہوں یا اور ان کے لوگ ہوں. جو باہر ہو رہا تھا, نوید قمر صاحب سنجیدہ آدمی ہے, انہوں نے اندر ٹھیک بات کی, لیکن باہر جو ان کی لیڈرشپ کر رہی تھی کہ مریم بی بی اور سینئر ترین آدمی خواجہ آصف صاحب, یعنی کہ آپ کو اگر عمران خان سے نفرت ہے, آپ کو پی ٹی آئی سے نفرت ہے, آپ نہیں چاہتے ہمیں اقتدار کے سنگاسن پہ, نہ چاہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ گیو پیس اینڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اے چانس. اور آپ تو وہ لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سیاستدانوں کو یہ کیا گیا وہ کیا گیا. آج جب قدرت نے, تاریخ نے سیاستدان کو موقع دیا کہ بیٹھو بغیر کسی ڈنڈے کے, بغیر کسی کے ابرو کے اشارے کے آپ مسئلے کا حل کرو, تو آپ نے قومی اسمبلی میں وہ ہڑبونگ مچائی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, وہ آپ نے وہ ہرزہ سرائی کی. پھر وہاں سے میاں جاوید لطیف صاحب, تو ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا منافقت ہے. آپ یا ڈائلاگ کریں یا نہ کریں, اگر آپ ڈائلاگ پہ ہیں, مجھے ایک بتا, ہمارے کتنے ہاکس ہیں, ہمارے کتنے سخت مزاج لوگ ہیں, لیکن ہم میں سے کسی ایک, ان لوگوں میں سے کسی نے بھی وہ سخت بات نہیں کی. جب ڈائلاگ شروع ہوا, everybody hold back their horses, اور ان کی طرف سے نہ صرف بیان بازی بلکہ اس دن جب ڈائلاگ ہو رہا تھا 3 بجے, خان صاحب, پچھلے جمعے کی بات کروں, خان صاحب ہائی کورٹ پشاور اسلام آباد, اور بار ہمارا 33 بندہ اٹھا لیا. وہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہ ڈائلاگ میں پھر بات کی شاہ صاحب نے, اور وہ پھر چھوڑ دیا گیا, وہ لا منسٹر نے اس میں پھر انٹروین کیا, لیکن اس پہ بھی پھر بس نہیں کیا. اور اس کے بعد جو آ کے چوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا, یعنی کہ سیاسی اختلاف کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ جو کیا, تو اس کے باوجود طریقے سے کہ وی مسٹ گیو دا ڈیول دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو, جو ایک انگریزی میں بات ہوتی ہے کہ ہمارے صدر ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں, اور انہوں نے اور ہم نے پھر بھی صبر سے کام لیا, اور ہم نے ان کے گھر پہ بختر بند گاڑیاں چڑھائی. ون واز دا لاسٹ ٹائم, آخری بار کب کرپشن کے پیسوں کو نکالنے کے لیے بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی ہیں, اس کے باوجود ہم بیٹھے. بے شک. تو جب حکومت کی طرف سے اس میں کوئی مثبت پیش رفت نہیں آئی, اور آج قریشی صاحب نے یہ 3-4 نکات بڑے اہم پیش کیے, پریس کانفرنس میں بھی یہ بات انہوں نے کی, ساتھ ہی تھا میں, اور ادھر سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ نکات پیش کیے کہ ہمارا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ ہم پنجاب کا پہلے ہو, خیبر پختونخوا کا, کیونکہ پہلے ٹوٹی ہیں, لیکن ہم ایک الیکشن پہ آ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ آ گئے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. ہم نے کچھ اپنے بنیادی نکات جو ہیں وہ چھوڑے, لیکن حکومت نے سپیس نہیں دی. تو انہوں نے یہ بات کا اظہار کیا کہ اب ہمیں نہیں لگتا کہ لکس لائک اے ویسٹ آف ٹائم. بھاری دل کے ساتھ ہم نے یہ بات کی ہے, کیونکہ ہماری خواہش کی سیاستدان اپنے مسائل کا حل نکالے. تو فی الحال ہماری طرف سے تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی ٹاکس کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ بڑی کلیئرلی ہم نے مختلف جو لیڈرز پی ٹی آئی کے اور منسٹرز بھی ہیں ان سے بات کی کہ بھئی کچھ لوگ آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ پارٹی ایسی ہے ویسی, تو انہوں نے کہا جی لوگ اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو دیں, ایک لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی, پرائم منسٹر کی, کہ ڈائیلاگ ہو, اس لیے ڈائیلاگ ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جیسے آپ نے خود فرمایا, ڈائیلاگ کے دوران پھر اسحاق ڈار صاحب کو جب شاہ محمود قریشی صاحب نے فون کیا تو انہوں نے کہا 33 کو کریں ریلیز. آپ یہ جانتے ہیں بہتر مجھ سے علی محمد کہ کچھ لوگ شاید چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ نہ ہو, یعنی کہ, اور جیسے آپ کے لیڈر کہہ چکے ہیں جی پی ٹی آئی کا تو الیکشن سب سے بڑا ایک آبجیکٹو ہے, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو بیلٹ باکسز پہ تو آپ کو ضرورت ہے سب سے زیادہ جائیں. تو جو بھی یقینی طور پہ حالات ایسے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو یہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے جو صاحب ہیں جنہوں نے ہو واز ان دا لیڈ, انہوں نے تو معافی بھی مانگ لی ہے. تو چلیں اگر ہم کہتے ہیں کہ لارجر آبجیکٹو کے لیے اس بات کو آگے کیا نہیں بڑھانا چاہیے, یا اس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو اور پھر بات کہیں بھی نہ جائے؟ نہیں, ڈیڈ لاک کے تو کوئی بھی حق میں نہیں ہے. میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم نے بھاری دل سے یہ بات کی ہے کہ ڈائیلاگ میں ابھی آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی. اچھی بات تو یہ تھی کہ مذاکرات سے بات حل نکلتا, لیکن وہ فی الحال تو نہیں نکل سکا, اور فی الحال
اس وقت جب فی زمانہ جب آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں اس وقت کوئی ڈائلاگ کا مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، حالانکہ میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ کامیاب ہوتا، لیکن آپ ایک لمٹ تک ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لامتناہی تو گفتگو میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہماری طرف بھی یہ پریشر تھا، اور اس کا ذکر قریشی صاحب نے آج سپریم کورٹ میں کیا کہ ان پہ پریشر تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت اس کو لامتناہی کھینچنا چاہ رہی ہے، بات کو لمبا کرنا چاہ رہی ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھے۔ اور ایک بات اور بھی انہوں نے آج گوش گزار کی محترم چیف جسٹس صاحب اور محترم پینل کے سامنے جو آنریبل ججز صاحبان بیٹھے ہیں، کہ جب یہ آخری بیٹھک ان کی جمعے کے دن ہوئی تو عجیب انداز میں 3 دن کا بریک انہوں نے لیا گورنمنٹ بینچز نے، گورنمنٹ سائڈ کی ڈائلاگ ٹیم نے، اور اس پہ شاہ صاحب نے کہا بھی کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا لیکن ہمیں بڑا عجیب لگا کہ ڈیورنگ ڈائلاگ آپ 3 دن کا بریک کیوں چاہتے ہیں، اور اس 3 دن کے اندر وہ چوئی پرویز الہی صاحب والا واقعہ بھی ہو گیا۔ اور دیکھیں اس طرح کے معاملات میں تو آپ 24 گھنٹے میں 2-3 بار بھی ملتے ہیں، رات کے 2-3 بجے بھی ملتے ہیں، مسائل کا حل نکال رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہماری حکومت کے دوران جب یہ آتے تھے ملازمین، زیادہ تر میری اور پرویز خٹک صاحب کی ڈیوٹی خان صاحب لگا دیتے تھے، تو مجھے یاد ہے، میں تو چلو پھر بھی ینگ ہوں، اتنا ینگ نہیں ہوں، لیکن خٹک صاحب کے مقابلے میں بات کروں، خٹک صاحب رات کے 2-3 بجے، خٹک صاحب 2-3 بجے، اور گرمیوں میں نہیں سردیوں میں بیٹھ کے ہم نے بات کی ہے ان ملازمین سے تاکہ مسئلے کا حل نکلے۔ یہ ملک کی بات ہے، ملک کی خدمت کی بات ہے، پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس ہے۔ پیچھے اگر میری آپ کی کوئی جائیداد ہو جس پہ لڑائی ہو تو ہم ایک دوسرے کے بال نوچ لیں، لیکن پیچھے 22 کروڑ عوام ہے، ہماری لڑائی سے اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ملک کا نقصان ہے۔ اس لیے سیاسی اختلاف کو ایک لیول تک رکھیں اور سیاستدان اپنے مسئلے حل کریں۔ میں آپ کو بڑے بھاری دل سے کہہ رہا ہوں، میں پارلیمنٹ میں 9 سال سے رہا، 2 دفعہ اللہ نے کامیاب کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ چند لوگوں کے وہ ہیں، کیا ان کو کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا پارلیمنٹ کے اندر۔ جو 342 بیٹھا ہے، 342 کا دماغ یوز نہیں ہو رہا، وہ بیٹھ کے اپنے آزاد فیصلے نہیں کر سکتا، وہ وہاں پہ 5-6 بندوں نے آپ کو ڈائریکشن دینی ہے، وہ سارا ادھر ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو یہ ہر سال 15 مہینے 2 سال بعد یہ سیاستدان آگے سپریم کورٹ میں بیٹھے اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بار جب موقع ملا، ہمیں اکثر ہی کہا جاتا تھا کہ علی محمد اور عمران خان اور طریق انصاف بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لڑتے رہتے ہیں فلانا۔ اس بار تو یہ دوسری طرف سے سارا ہوا ہے، ہم تو بیٹھے رہے، ہم تو اچھے بچوں کی طرح ڈائلاگ ٹیبل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، نہیں بیان نہ کوئی چیز جی نہیں یہ مجھے بتائیں کہ آج بھی کہا حکومت نے کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹائم دیں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تو جب آج کی ہیئرنگ ختم ہوئی ہے اس کے بعد حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں، جو کمیٹی ہے نیگوسیٹنگ، یا آپ کو اس کا معلوم نہیں؟ نہیں، میں چونکہ کمیٹی میں نہیں ہوں، نیگوسیشن ٹیم میں، تو مجھے علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رابطہ ہو، کیونکہ سیاستدانوں کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن رابطہ ہونا اور ڈائلاگ پہ بیٹھنا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ رابطہ تو ان کا لازمن ہوگا کیونکہ دشمن تو نہیں ہے، سیاسی لوگ ہیں، آپس میں رابطہ رہتا ہے، جو پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس ہے اپنی جگہ رہتا ہے۔ لیکن اس وقت میں کہتا ہوں حکومت کی وجہ سے 30% ہمارا دوش لکھ رہے ہیں، لیکن 70% کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ڈائلاگ جو ہے وہ اس وقت تعطل کا شکار ہوا ہے، اور اس وقت کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا۔ رسپانسبلٹی ان کی ہے، شہباز شریف صاحب اپنی صفوں میں ڈھونڈیں۔ اور میں ایک بات پہ بصد احترام آپ سے میڈم ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے جب ایک فیصلہ نہیں ہوا ہوتا۔ اب خان صاحب میرے لیڈر ہیں جماعت کے، اور اندر ہم کسی چیز پہ آرگیو کریں سارے بیٹھ کے، سب کا ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، بہت آپ کو خود پتا ہے، یو نو دس، کہ خان صاحب اکثر اپنی بات چھوڑ کے پھر جو ہوتا ہے کنسنسس اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن جب ایک دفعہ کنسنسس ہو جائے، لیڈر فیصلہ کر لے، اس کے بعد آپ اور باتیں شروع کر دیں، جس طرح سے یہ اس نے کیا، خواجہ صاحب نے کیا، آصف صاحب نے، یا میاں جاوید لطیف صاحب نے، یا پیپلز پارٹی سے ایک خاتون ممبر نے، منسٹر بھی ہیں۔ میں یہ حیران ہوں کہ یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ہے، یا ان کا کوئی کنٹرول نہیں اپنے لوگوں پہ، کیونکہ دیر از اے تھنگ کال منسٹریل ریسپانسبلٹی۔ ایک آدمی عام ایم این اے ہے نا جی، عام ایم این اے ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرے، لیکن ایک آدمی کیبنٹ ممبر ہے، اس کا تو رول ہے کہ یو آر اے کیبنٹ ممبر، اگر آپ کابینہ کے اندر آرگیو کرتے ہیں کریں، لیکن کابینہ نے یا وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کر لیا اور باہر آ کے ڈس ایگری کریں، دس از اگینسٹ منسٹریل ریسپانسبلٹی، کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کی۔
اس کے لیے آنریبل وے آؤٹ نہیں جی اگر آپ اپنے پرائم منسٹر کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو صرف چیخیں چلائیں نہیں، یا تو آپ ان کو کنونس کریں یا اپنی وزارت چھوڑ کے پھر اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اخلاقیات کا تو آپ پاکستان کی سیاست میں دور دور کا واسطہ جی نہیں ہے، بالکل واسطہ. آپ کا بہت شکریہ علی، آپ نے اپنی پارٹی کی پوزیشن بیان کی. بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں چاہے آپ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، پارٹیز کا وہ ڈسپلن ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال تو ناظرین، آپ نے پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ سنا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.